بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقویر۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستوں، الطاف الدین صاحب کا بیان تابش ہاشمی کے اوپر طنز، پاکستان کے حالات، خودکش دھماکے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، چار سدہ سے کا جو رہائشی نکلا خودکش جو بمبار تھا وہ، اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ دھماکے میں جب سب کچھ پھٹ گیا تو شناختی کارڈ کیسے ثابت رہا؟ ایک سوال ہے۔ خیر، ہمارے ادارے جو ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کس طریقے سے اس کو پکڑا ہے، لیکن اس کا تعلق کے پی کے سے نکلا اور اس کی تصویر بھی سامنے آئی ہے۔ بہرحال اللہ جو ہے وہ درجات مزید بلند فرمائے شہداء کے، اور ان تمام ناصوروں سے جو ہے وہ ملک خداداد پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نجات عطا فرمائے، اور ایسی سوچ سے کہ جو مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہر بندہ ایک دوسرے کو کافر بول رہا ہے، اور باقاعدہ خطبے دیے جا رہے ہیں، خطبوں میں جو ہے وہ، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے باز آ جائیے اور فتنے سے اپنی عوام کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فرقے والوں کو محفوظ فرمائیں، رکھیں۔ تابش ہاشمی کے حوالے سے کسی نے بات کی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اور آج بھی کہیں کی روایت ہے کہ تابش ہاشمی کا پہلے تو یہ کہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے سندھی بھائی ہیں غیرت مند، اور ظاہر ہے کہ مہمان نواز، محبت اور ایثار کا جو ایک مجسمہ جیسے کہا جاتا ہے، وہ اسی میں کچھ لوگ ہیں جو دشمن کی چال نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، ہم لوگوں کی جو خرابی ہے نا، ہم پاکستانیوں کی یا تمام ممالک میں، خاص طور پہ پاکستان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں رہتا ہوں، ظاہر پاکستانی ہوں، کہ ہم شخصیت پرست ہیں۔ میری زبان کا بندہ ہے، ہینڈسم بندہ ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، یا اس کی کیا گاڑی ہے، کیا ٹور ہے اس کی، ہم اس چیز کے اوپر، بندے کے اوپر فدا ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہماری قبر میں نہیں اترنا۔ ہم لوگ عقل اور شعور کو بھلا چکے ہیں۔ تعلیم ہم نے صرف یہاں تک حاصل کی ہے کہ جو ہے وہ ٹک ٹاک کیسے بنانی ہے، وائرل کیسے ہونا ہے، ٹھیک۔ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ محبت اور ایثار کا جذبہ۔ کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پہ۔ یہ حدیث ہم بھلا بیٹھے کیوں؟ ہمارے کیا لین دین، ہم عربی نہیں ہے نہ اجمی ہے۔ جب عربی اجمی کو فوقیت حاصل نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر، تو ہم پاکستانی، سندھی مہاجر، پٹھان مہاجر، یا سندھی پٹھان یا پنجابی بلوچی، ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر کیوں فوقیت جو ہے وہ رکھنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے درکنار رہیں۔ اور تابش ہاشمی کا بیان میں پھر بات کروں گا۔ ایک بزرگ کی ویڈیو سامنے آئی، دل تو چاہ رہا تھا کہ ان کو انہی کی زبان میں جواب دوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ یار ان میں مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا۔ تابش ہاشمی ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے جس نے تعصب کی کوئی بات نہیں کی ہے، اس نے طنز کیا تھا۔ میں نے اس کے اوپر متعدد ویڈیو بنائی اپنے چینل کے اوپر، ابھی پھر بنا رہا ہوں یہاں پر، یہ جو میرا نیا چینل ہے۔ تو اس نے طنز میں کہا تھا بھائی آپ سے نہیں چل رہا ہے تو آپ نے جیسے پرائیویٹائز کر دیا ویسے اس کو بھی پرائیویٹائز کر دیجئے، کراچی کو، ہم کراچی والے خرید لیں گے اس کو۔ اب کراچی والے سے مراد یہ کہ مہاجر نہیں، کراچی کے اندر بسنے والے تمام، پنجابی، پٹھان، سندھی، سرائکی، بلوچ، اردو سپیکنگ میمن، بنگالی، گلگتی، بلتی، کشمیری، ہزارے وال، ٹھیک ہے، ہم کو خرید لیں گے اور ہم خود چلائیں گے اس کو۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ سے نہیں ہو رہا تو کر لیں، لیکن لوگوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے تابش ہاشمی کو جو ہے وہ نشانہ بنا لیا، اس کو اوپر مسلسل ولاگز کر رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، سیاست دان جیسے لوگ۔ ہاں، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ تعلیم حاصل کی ہوتی تو پھر آج یہ حال نہیں ہوتا نا، فون کر کے یا پیسہ پھینک کے یا کسی اور طریقے سے، ناجائز طریقے سے، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، ڈگریاں حاصل کی ہوں گی تو وہ ڈگریاں سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا نتیجہ 25-30 کروڑ میں ایک ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ تو مل جاتی ہے، لیکن عقل اور شعور نہیں رہتا۔ ایسے لیڈران کا کیا فائدہ؟ میرے تمام بھائی، میں مہاجروں کی بھی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستانیوں سے، ایسے لیڈروں کا کیا فائدہ جو آپ کو بھٹکا رہے ہیں، لڑوا رہے ہیں آپس میں؟ خیر، اللہ جو ہے وہ سمجھے ان کو۔ ایک چیز سامنے آئی، الطاف الدین صاحب کا بیان، بڑا امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ، جس کا انتظار تھا، ویڈیو بیان آیا، یار بستر
پہ وہ بیمار بندہ اٹھ کے ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، کنولا لگی ہوئی ہے، وہاں سے وہ اپنے ملک کی عوام کے لیے پریشان ہے یار. کسی لیڈر کا کبھی بیان آیا؟ نہیں آیا. الطاف حسین صاحب نے کہا کہ بھائی مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی حکمران اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 50 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طالبان ہیں ان کو آپ نے اسلحہ دیا، پیسہ دیا، کھانے پینے کو دیا، کپڑا دیا، رہنے کی جگہ دی، یہاں پر آپ نے کہا کہ یہ مجاہدین ہیں، اور اب وہ فتنۃ الخوارج بن گئے ہیں، فتنۃ الہندوستان بن گئے ہیں. تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ دیکھیں یہ فرینکسٹائن مانسٹر بن جائیں گے پاکستان کے لیے، ان کو نہیں آپ پالے. جاولک کا تو کیا دھرا ہم پاکستانی آج تک بھگت رہے نا، کہ اس نے مردودوں کو، نمک حراموں کو یہاں پر، افغانی کو بسا دیا تھا. انہوں نے یہاں پر کیا کیا؟ مسلمان بھائی، مسلمان بھائی، مسلمان بھائی. اور ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ اپنی معصومیت میں، سادگی کے اندر جو ہے وہ دین اسلام کا انہوں نے وہ کیا ہے، وہ کیوں انہوں نے اس طریقے سے ہائی جیک کیا ہمارے پختونوں کو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو. او ہو کیا اسلامی بھائی ہے ہمارا یار، دیکھو کتنا اچھا مسلمان ہے، نماز کی تلقین کرتا ہے. وہ کرتے 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 رشتہ داریاں بنی، اولادیں ہوئیں، انہی کی زمینوں کے اوپر قبضے بھی ہو گئے. آج رو رہے ہیں وہ ہمارے پٹھان بھائی. ٹھیک ہے. تو الطاف حسین صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ فرینکلسٹائن بن جائیں گے، تو فرینکلسٹائن بن گئے وہ. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اب یہ ہے وقت، ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس جو آئین، ہماری جو پالیسیز ہیں، ایسی پالیسیاں بنائیں جو مذہب کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ خدا را بیچے نہیں. ٹھیک ہے، خدا را اس کو بیچ میں نہیں لے کر آئیے مذہب کو، اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر دین اسلام کو بدنام نہ کیا جائے. یہ بہت بڑی انہوں نے وہ کی کہ اس سے دور رہیں. تمام سیاستدانوں سے کہا، اور کہا کہ اسلام کے نام پہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ بند ہو فوراً. تمام حکمران اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ مذہب کو اپنے ذاتی گروہی مفاد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور اس میں پاکستان کی بھلائی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے مذہب کی یعنی دین اسلام کی بھلائی ہے کوئی، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی خدمت ہے. ہمیں ہم یعنی کہ تمام شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، انہی مذہبی جو گتھیاں ان میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس کے الجھ کے ہم اسی کے دریا میں بہہ رہے ہیں، اسی سمندر میں بہہ رہے ہیں. تو ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ آج جو حالات ہیں ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے ریئلی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ایندھن نہ بنائیں. ٹھیک ہے، بڑی بات کی ہے، ایندھن نہ بنائیں. تو میرے بھائیوں میں اسی لیے بات کرتا ہوں کہ کوئی لیڈر اتنا کھلا ڈلا بولتا ہے، اس کو ملک کی بھی فکر ہے، اس کو ہماری حکومت کی بھی فکر ہے، اس کے عوام کی فکر ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی فکر ہے، اس کو فوج کی فکر ہے، اس کو جو ہے وہ جو ایک انسانی جانیں ہیں کسی بھی رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھنے والی، پاکستان کی ہوں یا غیر پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کی فکر وہ لگا کے بیٹھا ہے. وہ اس کی حالت دیکھیں آپ کہ کہاں پر ہے، کس کنڈیشن میں وہ بیان دینا پڑ رہا ہے اس کو. تو بھائی ہم ہمارے جو سیاست دان ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارا اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم ملک کو جو ہے وہ اسٹیبل کریں. سیکیورٹی ہمارے اس میں عوام کا اور مولوی حضرات کا، ملاؤں کا، سوری مولوی نہیں، ملاؤں کا بہت بڑا کردار ہے سارے، کہ آپ دہشت گردی جو ہے وہ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور حقیقت ہے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازیاں. یہ جو اسلام آباد میں کل ترلائی میں حادثہ ہوا ہے، اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، تو یہ اس کے ادھر محرکات دیکھیں اعتراف میں کیا چل رہا تھا وہاں پر. جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو ریلیاں، جلسے وغیرہ سب کرنے کی اجازت مل رہی ہے، ایک الطاف حسین کو اجازت نہیں مل رہی ہے. تو حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ الطاف حسین کو دوبارہ اجازت دی جائے، تاکہ وہ ملک کے لیے، انہوں نے کہا ہے میری جو خدمات چاہیے آپ کو، جو کہیں گے آپ وہ میں کروں گا، ملک کے کو جو ہے دوبارہ بنانے کے لیے اور بہت ترقی دلانے کے لیے جو میری خدمات ہیں وہ میں حاضر کرتا ہوں. تو اس کے لیے اپنے آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.